السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، الہی آمین۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے استقبال رمضان۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پہ مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مرحبا رمضان، خوش آمدید رمضان۔ شوال کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے، مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں، آج وہ مساجد میں نہیں، قبرستانوں میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں۔ پس وہ خوش نصیب جنہیں اس رمضان سے استفادے کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے، اے نیکیوں کی طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے لیے طالب باز آ جا۔ آپ دیکھیں ہمارے لیے کرنے کی کام کیا ہیں۔ ماہ شعبان کے نصف اول میں روزے رکھیں، خصوصاً گزشتہ رمضان کے قضا روزے، لیکن 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری اور جسم کی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں یا لیکچر سنیں جن کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں، تاکہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ گھر والوں، دوست احباب اور ہمسایوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں باہم گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں۔ مرحبا رمضان۔ اب رمضان کی تیاری میں گھر کی صفائی اچھی طرح کر لیں، تمام اشیاء کو منظم طریقے سے رکھ لیں، مثلاً کام کے دوران قرآن مجید سننے کے لیے دعاؤں کے کتب وغیرہ سامنے رکھ لیں، کارڈز وغیرہ، تمام ضروری کام مثلاً ماہانہ راشن، تمام اہل خانہ، ملازمین اور زیر قوالت افراد کے لیے عید کے کپڑے، دوست اور رشتہ داروں کے لیے عید کے تحائف وغیرہ کی خریداری پہلے ہی کر لیں، تاکہ رمضان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ صدقہ خیرات کے لیے رقم اور ضروری چیزیں الگ کر لیں، اور اس بات کا تعین بھی کر لیں کہ کس کس کو کتنا اور کیا اور کب دینا ہے۔ روزمرہ کے کاموں کی فہرست بنا لیں، اس طرح عبادات مثلاً قرآن مجید کی تلاوت، حفظ، نوافل، ذکر، دعا اور صدقہ وغیرہ کے لیے اپنا گول کا تعین کرنے کے علاوہ ان کے لیے اوقات کی منصوبہ بندی بھی کر لیں۔ سہولت کے لیے دن کے اوقات کو مندرجہ ذیل طریقوں پہ تقسیم کر لیں، مثلاً فجر سے طلوع شمس تک نماز فجر، تلاوت قرآن مجید، صبح کے اذکار، مطالعہ دینی کتب، اور طلوع شمس سے ظہر تک اشراق، چاشت کے نوافل، دورہ قرآن سننا یا کروانا، نماز ظہر اور روزمرہ کے کام کاج، ظہر سے عصر تک کے لولا، دیگر ضروری کام، اور نماز عصر سے مغرب تک افطاری کی تیاری، شام کے اذکار دعائیں، اور مغرب سے عشاء تک افطاری، نماز مغرب، کھانا اور تراویح کی تیاری، پھر نماز عشاء اور تراویح کے بعد رات کے ایک حصہ آرام، سحری سے پہلے نوافل، استغفار اور سحری کی تیاری، اور پھر نئے دن کا آغاز۔ اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی، روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، اور اس رمضان کو پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر رمضان گزارنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر لگائیں۔
جائز اور ذاتی ضروریات کی توجہ پر کام وقت لگائیں، غیر ضروری مصروفیات ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا بہترین طریقے پہ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔